قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس وقت آ کر ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جس وقت آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ معزز و مکرم سامعین، نوجوان دوستو، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ یہاں نہ تو کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے نہ ہمیشہ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ دارالاسباب ہے جس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی وقعت، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد رب العالمین نے کبھی اس کی طرف التفات نہیں فرمائی، اور دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ واقعی ایسا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر اس دنیا کی وقعت، عظمت، قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر مشرک کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ یہ دنیا انسان کو بہت دھوکے میں رکھتی ہے، بڑے غافل کر کے رکھتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑے بوڑھے صاحب آئے جن کی عمر 200 برس تھی۔ ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، آپ نے دنیا کو کس طرح پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ چند سال راحت کے، چند سال مصیبت کے ہم نے گزارے ہیں۔ کوئی لوگ مرتا ہے، کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں، کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس دنیا سے لوگ مرنا بند ہو جائے تو اس دنیا کے اندر رہنے کی جگہ نہ ہو، اور اگر لوگوں کی پیدائش ختم ہو جائے، بند ہو جائے تو یہ دنیا ایک دن میں ختم ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو ہماری 200 سال کی عمر ختم ہو گئی وہ ہمیں واپس لوٹا دو، یا پھر ہماری موت نہ آئے، ایسا کوئی چیز ہمیں عطا فرما دیجئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں میرے بس میں نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو 200 برس عمر گزارنے والے کیا کہہ رہے ہیں، چند ساعتیں ہم نے خوشی کے دیکھے ہیں اور چند ساعتیں ہم نے مصیبت کے دیکھے ہیں۔ اس طرح دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا انسان کو بہت غافل کر کے رکھتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مست زندگی گزارتا ہے تو اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس دنیا کی رنگینی میں پڑھ کر، اس دنیا کی چرخ برق اور دمک کے ساتھ انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن موت انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔
یہ دنیا نہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، نہ انسان یہاں پہ ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک یہ دنیا چھوڑنی ہے اور یہاں سے کچھ کر دینا ہے۔ دنیا کی برائی حدیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ یہ دنیا ملعون ہے، دنیا بدترین جگہ ہے، دنیا فساد کی جگہ ہے۔ یہ ساری حیثیت بیان کر کے انسان کے دل سے دنیا کی عظمت کو، دنیا کی وقت کو نکالنا چاہ رہے شریعت، لیکن انسان ہے کہ اس بوڑھی عورت کی طرف، دنیا ایک بوڑھی عورت کی طرح ہے کہ جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہو، جس کے بال بکھرے ہوئے ہو اور جس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہو، شکل سے بدصورت ہو، لیکن وہ خوبصورت لباس زیب تن کر لے اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم میں سے شاید کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن یہ دنیا کا حال کچھ ایسے ہی ہے۔ حدیث علیہ السلام پر ایک مرتبہ مکشوف ہوا، کھول دیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ دنیا بہت بوڑھی ہے، بہت بدترین شکل و صورت کی ہے، آنکھیں بھی بیکار ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کراہیت محسوس ہو رہی، لیکن اس کے جسم پر لباس بہت فاخرہ ہے، عمدہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم دلہن بن رہی ہو، پھر سے شادی وادی کرنے کا شوق ہے؟ تمہارے ساتھ جن لوگوں نے شادی کی اس کا کیا حشر تم نے کیا؟ کیا وہ ہلاک ہو گئے یا پھر تم کو طلاق دے چکے؟ تو دنیا نے کہا نہیں، وہ مجھے طلاق نہیں دیے، میں نے اسے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ حدیث علیہ السلام نے پوچھا جو باقی ماندہ تمہارے خاوند ہے، شوہر ہے، وہ تمہارے اس برے رویے سے عبرت نہیں پکڑتے، عبرت حاصل نہیں کر سکتے؟ تو میرے محترم، یہ دنیا یقیناً فانی چیز ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس پر نہ کوئی فنا ہے اور نہ کوئی اسے فنا کر سکتا ہے۔ تو دنیا کی حیثیت بہت کم ہے اللہ کے نزدیک، اسی وجہ سے دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے لیے انسان جو اس قدر ذلیل ہے اور اس قدر بیکار چیز ہے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتا ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگاتا ہے، الزامات کستا ہے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ہر اعتبار سے طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ سب سے اونچی عمارت ہماری ہو، سب سے اونچا نام ہمارا ہو، سب سے اونچا کھان پان ہمارا ہو، ہم سے اونچا کوئی نہ ہو۔ جبکہ دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو سب سے ذلیل خار بن کر جاتا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ آج تک وفاداری نہیں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے یعنی آپ کی بعثت ہوئی ہے تو شیطان نے اپنا ٹولہ بھیجا، پتہ لگایا جائے کیا ہوا کہ ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا ہے۔ تو تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ نبی آئے ہیں، اس کی بڑی امت ہوگی۔ پھر انہوں نے تحقیق کیا کہ دنیا کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہوگا، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں ہوگی۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، اب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ چاہے کفر میں، شرک میں مبتلا ہو یا نہ ہو، میں اس پر 3 چیزیں مسلط کر دوں گا، اس کی وجہ سے خود ہی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ناجائز کمانا اس پر مسلط کر دوں گا، یہ کمائے گا اس بات کی کوئی فکر نہیں کرے جائز حلال یا حرام سب کمائے گا۔ پھر ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا اس کے لیے مزین کر دوں گا، جہاں پہ خرچ کیا جا رہا وہ جائز ہے یا ناجائز سے کوئی نہیں، بس خرچ کر رہے، فضول خرچی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مال کو اڑا رہے ہیں۔ پھر تیسرا کام یہ کروں گا کہ جو جائز محل ہوگا، جہاں پر خرچ کرنا واقعی جائز ہوگا، ضروری ہوگا، وہ چیز ختم کر دوں گا۔ یہ 3 کام اس کے لیے کروں گا، یہ خود بخود ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ انسان اس دنیا کی رنگینی میں پڑھ کر سب کو بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خالق و مالک سے دستبردار ہو جاتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر متعین کیا ہے، اسے انسان نہیں بھلا سکتا۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، آخری لمحات میں انسان زندگی گزارتا ہے،
اور عالم والا کی طرف چل بستا ہے اور زندگی کا چراغ دور ہو جاتا ہے. بوڑھا آدمی اگر شام کا چراغ ہے تو جوان آدمی صبح کا چراغ ہے. انسان کی زندگی اس طرح ہے گویا کہ کوئی چراغ کوئی دیا جلا کر طوفان کے اندر رکھ دیا ہو. ایک جھوکے کا محتاج وہ دیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک جھوکا آئے اور وہ دیا گل ہو جائے, وہ چراغ بجھ جائے. یہ انسان کی زندگی ہے, اس کی حقیقت ہے. کسی کو ہم میں سے یہ پتا نہیں کہ ہم کتنا جیئیں گے, ہماری زندگی کتنی لمبی ہوگی, کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے باوجود مست ہے اس دنیا میں. جس دنیا نے اپنے سے پہلے اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے چکر میں تھے. آج وہ زمین کے جھگڑے میں پڑتے ہیں, خاندان خاندان در خاندان. اب جو حاصل کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے خبر کے نیچے. بیٹا آتا ہے وہ بھی مقدمات لڑتا ہے, کوشش کرتا ہے, پھر وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے یہ مقدمہ جیت کے جانا, چھوڑنا نہیں ہے. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے زمین کے چکر میں, زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, لیکن احساس نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں کس لیے ہمارے خالق و مالک نے, ہمارے پروردگار نے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے کیوں بھیجا ہے, کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا, ہمیں اللہ نے بنایا کیوں ہے, ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے, ہم سے کوئی حساب و کتاب ہوگا یا نہیں. تو میرے محترم اس دنیا کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کا معاملہ رکھا ہے. موت نہ تو کوئی بیماری ہے نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے. جس طرح بوڑھاپا نہ کوئی بیماری ہے اور نہ اس کا کوئی علاج ہے. انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے, جوانی کے بعد اس کو حکم احکامات لاگو ہوتے ہیں, پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے, پھر بڑھاپا سے کوئی لوٹ کے جوانی کی طرف نہیں آتا. اسی طرح موت یہ بڑھاپ ہے اور اس کا کوئی حل نہیں, کوئی علاج نہیں سوائے کہ موت آئے انسان کو. لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے اس موت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب موت آئے گی, کس کی آئے گی. بوڑھاپا آئے گا تب موت آئے گی, جوانی میں موت آئے گی یا بچپن میں جائے گا. اگر بچپن میں چلا جاتا تو بھی خیر تھا, انسان بچپن میں گیا کچھ کیا نہیں ہے, کوئی اعمال اس کے ذمہ تھا نہیں, کوئی گناہ اس سے ہوا نہیں. جوانی میں چلا جاتا تب بھی خیر تھا کہ وقت تھوڑا گزرا ہے, گناہ کم ہوئے ہیں, ممکن ہے کچھ نیکی بھی ہو, اللہ کے نزدیک بخشش ہو جائے. لیکن انسان جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے, نیکی کا دروازہ بالکل بند ہو, یعنی کوئی طرح کی نیکی نہ کی ہو, ہر اعتبار سے ہاتھ خالی ہو, اور پھر اچانک موت آتی ہے, تو پھر انسان کے لیے بہت ہی حسرت زدہ ماحول ہوتا ہے. انسان حسرت کرتا ہے اس وقت کہ کاش کی دنیا میں ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا, پھر ہم مستقل سجدے میں زندگی گزارتے, ایک بھی سجدہ فوت نہ ہوتا, ایک بھی رکوع ہم نہ چھوڑتے, مسجد کے چوکھٹوں کو, مسجد کے در و دیوار سے میں چمٹ جاتا اور ہمیشہ نیکیوں میں لگا رہتا. مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا. جو جوانی ہے, جو عمر اور جو اوقات اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو مسلسل اللہ کے حکموں کے مطابق لگاتا رہتا. لیکن یہ حسرت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے اور انسان کی زندگی کا چراغ دور ہو جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نیکی کریں گے, حالانکہ اسے اس بات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے, کب کس کی موت آئے گی. موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی, موت کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی, موت کسی کی شادی کو نہیں دیکھتی, موت کسی کی نئی نویلی دلہن کو نہیں دیکھتی, موت نہ تو امیر کو دیکھتی ہے نہ ہی غریب کو دیکھتی ہے. موت بربلا اعلان کرتی ہے کہ میں وہ حقیقت ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں انسان اللہ کا انکار کرتا ہے, نبیوں کا انکار کرتا ہے, کتابوں کا انکار کرتا ہے, ہر چیز کا انکار کرتا ہے, لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی ممکن نہیں. انسان دہریہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے دنیا خود بخود چل رہی ہے, لیکن اسے کہا موت آئے گی تو کہاں آئے گی, اس سے تو کوئی مفر نہیں, اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. تو موت یہ اعلان کرتی ہے الموت الذي يفرق بين الاخ والاخوات, الموت الذي يفرق بين البنات والامهات, الموت الذي يفرق بين الاخ والاخوات, الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجات. کہ میں وہ موت ہوں جو دو بھائیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو بھائی بہن کو الگ کر دیتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو شہروں کو, گاؤں کو, دیہات کو, محلات کو ویران کر کے قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں. اس لیے انسان
اس غفلت میں نہ رہو کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی کے بعد سفید ہو جائیں گے، سر کے بعد سفید ہو جائیں گے، اس وقت ہم تیاری کریں گے اپنی آخرت کی۔ اس دنیا کے چکر میں جس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو پامال بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھلواڑ بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے اپنے منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن موت جب آئے گی تو انسان کی آنکھ کھل جائے گی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر کہا گیا اذکروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان ہر وقت دنیا کی ذکر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دنیا کی محبت کا بیان ہوتا ہے کہ دنیا آج اتنا کمایا، پھر اتنا کماؤں گا، آج دکان چلی یا نہیں چلی، آج یہ کاروبار ہوا یا نہیں ہوا۔ انسان آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے کہ اسے اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ یہ سوچنا ہی بھول جاتا ہے کہ ہماری ایک منزل بھی ہے، ہمارا ایک مقصد بھی ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے، بڑی کٹھن ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے عمل کیا ہے اور اللہ کو راضی کی ہے تو آخرت کا معاملہ نہایت ہی بہت وقار کا ہوگا، بہت ہی پرسکون کا ہوگا۔ موت کے بعد سے ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، راحت ہی راحت ہوگی، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ اور اگر اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رشتے کو توڑ کر زندگی گزاری ہے تو یقیناً مرنے کے بعد سکون، راحت، آرام نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد سے ہی زندگی ایسی کٹھن اور ایسی مشکل زندگی شروع ہوگی کہ جس کو انسان اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ انسان کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے، انسان انتظار کرتا ہے کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، میں تھوڑی مروں گا، میں تو ہمیشہ کا وقت لے کے آیا ہوں، میں نہیں مروں گا۔ لیکن جب یہ اعلان ہو جاتا ہے، محلے میں یہ شور بپا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بولنا بند کر دیے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہے، بدن میں حصہ حرکت ختم ہو گئے، اب کوئی حکیم صاحب، کسی ڈاکٹر صاحب کو بلایا جائے، وہ اس کے لیے اچھی خاصی دوا کا انتظام کرے، یا کسی ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جایا جائے، صحت بحال ہو جائے، تو انسان گھبراتا ہے اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد یہ شور پھر شرابہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو وصیتیں لکھوانی شروع کرتی ہے، اب تو کچھ بولنا ہے، کبھی اٹکتا ہے کبھی بولتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ حالات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ اب تو انہوں نے بولنا ہی بند کر دیا ہے، زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ اب تو کچھ دیر کے بعد پھر یہ صورتحال آتی ہے کہ نہیں، اب تو انہوں نے پہچاننا ہی بند کر دیا ہے۔ کئی بیوی سامنے آتی کہ میں تو تمہاری شریک حیات ہوں، پوری زندگی آپ کی میں نے خدمت کی ہے۔ کئی بچے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جان ہمیں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کئی بیٹی سامنے آتی ہے کہ یا ابو جان آپ تو ہمیں اپنے لگتے جگر کہا کرتے تھے، ہمیں جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، ہمارے لیے حلال و حرام کسی چیز کی تمیز نہ کیا کرتے تھے، سب کچھ آپ ہمارے لیے بٹور کھلایا کرتے تھے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ انسان بے حس و حرکت ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ اعلان امام صاحب بھی کر دیتے ہیں مسجدوں میں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کی زندگی کیسی سخت ہوتی معلوم ہے۔ انسان کے پاس قبر میں رکھنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، اگر اچھا عمل کیا ہے قبر کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ ہماری زمین پہ چلتے تھے، ہمارے پشت پہ چلتے تھے، ان میں تم بہت اچھے تھے، بڑے اچھے کام کیے ہو، جب تم ہمارے سپرد کیے گئے ہو تب تم ہمارا سلوک بھی دیکھو گے۔ اور اس کے لیے قبر تحت نظر تک پھیل جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے جنت کی لباس انہیں پہنا دو، جنت کی بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ نم کلمۃ العروس، اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے حجرے میں سوتی ہے کہ اسے دلہا کے علاوہ کوئی اور نہیں جلاتا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی پریشان نہیں کرتا۔ لیکن جب اس کے معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کوئی فاسق و فاجر اور کوئی کافر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تمہارا آنا نامبارک ہو۔ جتنے لوگ ہمارے پشت پہ چلتے تھے، بستے تھے، زندگی گزارتے تھے، ان میں مجھے تم سے بڑی نفرت تھی، تم سے برا کوئی اور نہیں تھا، لیکن جب آج تم ہمارے اندر آئے ہو تو آج ہمارا معاملہ بھی دیکھو گے، ہمارا سلوک بھی دیکھو گے۔ تو قبر اس کو دونوں طرف سے دبوچ لیتی ہے، دباتی ہے، اور اس طرح دباتی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی کو ایک ہاتھ میں دوسرے پر دکھا کے بتایا کہ ایک ہاتھ ایک پسلیاں دوسری پسلیاں میں گھس جاتی ہے، انسان چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اس پر کتنے ازدے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے مستقل دستے رہتے ہیں، اور ہمیشہ قیامت تک یہ معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کیا اس دن کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت آئے گا تو ہم سدھر جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگا 15 سال۔ 70 سال کا بوڑھا بتا رہا ہے 15 سال کی عمر ہماری ہے۔ تو کہا کہ بڑے میاں ایسا لگتا ہے کہ جوان ہونے کا شوق چڑھ گیا ہے، 15 سال بتا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جوان ہونے کا شوق نہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے
کہ جب سے میں نے اپنے رب سے شروع کی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کی ہے، تب سے لے کر اب تک ہماری زندگی صرف 15 سال ہوئی ہے۔ 50 سال کی زندگی تھی، وہ زندگی برائیوں میں، گناہوں میں گزری، اس وجہ سے میں اس کو زندگی شمار نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے اس کو کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے کہ میری زیست کا کیا حال پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ کہ جو وقت، جو اوقات ہم نے اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ کی بات میں گزاری ہے، وہی زندگی ہماری ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ وقت ہم نے گزار دیا ہے گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، وہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، ایک جنازے میں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بلکہ خلفائے راشدین کا انہیں خطاب دیا گیا ہے کہ انہوں نے 2.5 سال کے اندر امن، انصاف، عدل و انصاف اور ایسی حکومت قائم کی ہے کہ گویا کہ انہوں نے خلفائے راشدین صحابہ کرام کی حکومت اور ان کے طرز پر خلافت کی ہے، ان کی یاد تازہ کر دی۔ قبرستان جاتے ہیں تو ایک قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جس مردے کو لے گیا دفن کرنے کے لیے تو یہ خود ان کے ولی تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہاں کیوں، آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں، جب میں جا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا، اس قبر نے مجھے روک لیا۔ تم جانتے ہو قبر کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قبر یہ کہتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، کیا تم قبرستان آتے ہم سے پوچھتے نہیں کہ ہمارے اندر جو لوگ کو داخل کیا جاتا ہے، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ کرتی ہو؟ تو قبر نے کہا کہ میں اس کی ہڈیوں کو ہڈیوں سے الگ کر دیتی ہوں، میں اس کے جوڑ جوڑ کو الگ کر دیتی ہوں، میں ان کی آنکھوں کو کھا جاتی ہوں، ان کے جسم و جسے کو نگل جاتی ہوں، سارا گوشت پوست لوتھڑے الگ کر دیتی ہوں، سب کچھ کو فنا اور برباد کر دیتی ہوں۔ اسی وجہ سے قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ یہ ساری چیز قبر بتاتی ہے، لیکن قبرستان جانے والے کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ لوگ تو اب وہاں بھی جا کے کاروبار کے معاملے کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر اس طرح کی گویا کہ ہمیں صدا دے رہی ہے، پکار رہی ہے کہ ہم پر چلنے والے بڑے بڑے کرنیل جرنیل تھے، بڑی بڑی طاقتوں والے تھے، بڑے بڑے جوانی والے تھے اور بہت زیادہ جوش و خروش والے تھے، لیکن آج ان میں سے کسی کا سر بلند نہیں ہے۔ ان کے سروں میں لوگ کھود کر مار کے گزر جاتے ہیں، قبر کھودتے ہوئے کسی کی ہڈی نکلتی تو لوگ اس کی دوسری جگہ دفن کر دیتے، لیکن پوچھتے کون تھا یہاں پر، کس کی خبر ہے؟ تو میرے محترم، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں لوگ بہت زیادہ اپنی عزت و شہرت کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کسی کے ساتھ نفرت وفاداری کی ہے اور نہ کرے گی۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سب کو جانا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا سے جو گیا کیا لے کے گیا۔ اس دنیا سے جو گیا اپنے رب کو راضی کر کے گیا یا ناراض کر کے گیا، اپنے رب سے انہوں نے بنائی یا بگاڑ لی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے، افضل ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہو، جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہو، چاہے 200 سال جیے 300 سال جیے لیکن عمل اچھا ہے تو یہ انسان خوش نصیب ہے، بہت اچھا ہے۔ کیوں کہ عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ پوچھا گیا بدترین آدمی کون ہے، برا آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے نہ ہو، جس کی عمر لمبی ہو، اعمال گندے ہو۔ تو میرے محترم غور کیجیے، سمجھیے اس بات کو کہ یہ دنیا جس کے چکر میں پڑ کے ہم ہر کچھ کو بھول جاتے ہیں، یہ دنیا ایسی مرغوب اور مطلوب ہماری بن گئی ہے کہ انسان جب دنیا کی طلب میں رہتا ہے تو دنیا اس سے نہیں دیتی کچھ، اور جب انسان آخرت کے طلب میں ہو جاتا ہے، آخرت کا طالب بنتا ہے تو دنیا خود بخود ذلیل و خوار ہو کے ان کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ جب انسان سے دنیا اور آخرت دنیا انسان سے جھگڑا کرتی ہے اور آخرت سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو آخرت چونکہ کریم ہے تو انسان سے دنیا چمٹ جاتی ہے اور آخرت علیحدہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے دلوں میں جب دنیا کی محبت آئے تو پھر آخرت نکل جاتی ہے، اور آخرت کی محبت آتی ہے تو پھر دنیا لڑتی رہتی ہے، انسان اس میں پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ تو فکر کریں، کچھ تو اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس دنیا کے چکر رنگینیوں میں پڑ کے ہمارے بہت سارے جوان بھائیوں نے اپنی جوانی گنوائی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہماری کیا کہتے ہیں بڑھاپے آئے گا تو اس وقت ہم سمجھ جائیں گے، اپنے اعمال کو سدھار لیں گے، ایسا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کریں، موت آنے والی ہے اسے بھی کبھی کبھی سوچ لیا کریں،
بعض جگہ مجلس میں موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی خاموش ہو، ابھی اس کا تذکرہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی خوشی کا تذکرہ کرو. کیوں بھائی؟ کیوں کہ موت انسان کے دل پہ اٹیک کرتی ہے، دل کی دھڑکن کو ختم کر دیتی ہے کہ نہیں بھائی تمہیں بھی مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم میں سے کس کی باری کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. جوان رہے گا یا نہیں رہے گا، بوڑھا رہے گا جوان چلا جاتا ہے، باپ موجود ہے بیٹا جا رہا ہے. تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ ہم غور فکر کرے، سمجھے، کبھی کبھی قبرستان کا بھی چکر لگا لیا کرے کہ جن لوگوں کو ہم وہاں پہ رکھ کے آئے ہیں ان کا کیا حال ہے. کل تک ہمارے درمیان ہنستے کھیلتے تھے، آج قبر کی مٹی انہیں کھا گئی، اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے. چند دن کے بعد اس کا نام بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر یہ پتہ نہیں چلتا کون ابا کون امی. اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.